نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کا لیکچر نمبر 9 پڑھیں گے۔ پہلے کیونکہ توحید سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور توحید کی اقسام کا ذکر بھی ہوا تھا، شرک کے متعلق بھی بات ہوئی تھی، عقائد کا بیان بھی ہو گیا تھا۔ اب کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں جو دوسرا اور اہم ترین عقیدہ ہے وہ ہے رسالت، یعنی رسولوں پر ایمان لانا۔ تو رسالت کا لغوی معنی کیا ہے؟ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور رسالت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے اپنے رسولوں یا نبیوں کی طرف اس پیغام کو وحی کرتا ہے۔ اس پیغام کو جس کی طرف وحی کیا جاتا ہے، جس رسول کی طرف وحی کیا جاتا ہے، تو بنیادی طور پہ وہ رسول پھر اس پیغام کو امت کے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ رسالت کا اصطلاحی معنی ہے۔ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رسول۔ لہذا رسول کا لغوی معنی بھی ذہن میں رہے کہ رسول کا لغوی معنی یہ ہے پیغام پہنچانے والا، اور رسول کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق، یعنی ظاہر احکام کے مکلف انسان ہیں، تو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ جو رسول پر پہلے خدا کا پیغام وحی کی صورت میں فرشتے کے ذریعے پہنچتا ہے، اور پھر وہ اسی پیغام کو رسول اپنی امت کے لوگوں پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں پیغام کو۔ اس پیغام پہنچانے والے کو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے رسول کہا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے رسول جو ہے اس کا اصطلاحی معنی بھی معلوم کر لیا گیا، لغوی معنی بھی معلوم کر لیا گیا، اسی طرح نبی کا لغوی معنی جاننا بھی ضروری ہے۔ نبی کا لغوی معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اچھا، بعض لوگ اس کا معنی خبر دینے والا کرتے ہیں، لیکن علماء لغت نے جو اس کا لغوی معنی بیان کیا ہے وہ ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو نبی جو ہوتا ہے اس پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ مخلوق سے مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا جب وہ پیغام ان تک پہنچتا ہے تو اب جب ہم اس کا اصطلاحی معنی کی طرف نظر کرتے ہیں تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچتا ہے اور وہ غیب کا یعنی غیبی پیغام ہوتا ہے، تو اللہ کا جو پیغام نبیوں تک پہنچے، اللہ کی طرف سے جو خبر نبیوں تک پہنچے، اس کو اپنی امت کے لوگوں کو وہ خبر دینا یا خبر پہنچانا، یہ نبی کا اصطلاحی معنی ہے۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، نبی اور رسول۔ تو نبی اور رسول کا فرق کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں اس کو جو صاحب شریعت نہ ہو، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو۔ یعنی ہر نبی کا دین تو ایک ہے، لیکن ہر نبی اور رسول جو جتنے بھی نبی تشریف لائے، نبیوں کا دین اور رسولوں کا دین ایک ہے سب کا، لیکن رسولوں کی شریعت مختلف ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ غیر صاحب شریعت ہوتا ہے، اور رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، رسول کہتے ہیں صاحب شریعت کو، اور نبی کہتے ہیں غیر صاحب شریعت کو۔
جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ رسول، ضروری نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو۔ تو اس فرق کو ذہن نشین کر لینا سارے بچوں نے۔ وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، اور یا چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا۔ تو وحی کا اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی رسولوں تک پہنچائی جاتی ہے، خواب کی صورت میں ہو یا کسی حوالے سے بھی خدا کی طرف سے کوئی اشارہ کیا جاتا ہو ان کی طرف، تو اس کو بنیادی طور پہ وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، وحی کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوب، اور ایک کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب جو ہیں اس کی دو، یعنی وحی مطلوب جو ہیں اس کے دو نام ہیں، یعنی ایک وحی مطلوب اس کا نام ہے، دوسرا اس کا وحی جلی اس کا نام ہے۔ اور وحی مطلوب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، جیسے قرآن مجید ہے۔ اور وحی غیر مطلوب سے مراد یہ ہے کہ ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، جیسے حدیث پاک، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ وحی خفی ہے۔ یعنی وحی مطلوب کا نام وحی جلی، اور وحی غیر مطلوب کا نام وحی خفی ہو گیا۔ اچھا، اب جیسے یہ وحی کی بنیادی دو قسمیں ذکر ہوئیں، اسی طرح وحی کے نزول کے بھی کئی طریقے ہیں۔ علماء نے تقریباً 7 طریقے بیان فرمائے ہیں وحی کے نزول کے۔ تو وحی کے نزول کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے، کسی فرشتے کے ذریعے سے۔ اور وحی کے نزول کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جبریل امین کے ذریعے سے۔ حالانکہ جبریل امین بھی فرشتے ہیں، لیکن کیونکہ وحی لانا ان کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں ان کا خصوصاً اس پر ذکر ہوا کہ اللہ نے فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، بے شک یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، نزل بہ الروح الامین، ہم نے اس کو جبریل امین کے ذریعے سے نازل کیا۔ تو جبریل امین کا اس لیے خصوصاً نام لیا گیا۔ اچھا، اور وحی کا ایک طریقہ ہے خواب کی صورت میں، جیسے یوسف علیہ السلام پر خواب کی صورت میں وحی کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خود کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ تو دیکھا خواب کی صورت میں تھا، تو حقیقتاً یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کی صورت میں ذبح کیا، تو پھر انہوں نے اس کو خواب سے بیداری کے بعد اپنے اس خواب کی تکمیل کی تعبیر کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس خواب کی جو ہے عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، تحقیق آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے خواب کی صورت کے علاوہ وحی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ براہ راست کلام کرنا، جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اپنے رب سے بات کی، کلام کیا۔ اچھا، وحی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پردے کے پیچھے سے کوئی بات سنوا دینا، یعنی وحی کے نازل ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی بات سنوا دینا۔ اور وحی کے نازل ہونے کے طرائق میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سلسلۃ الجرس کی صورت میں ہو۔ سلسلۃ الجرس سے مراد یہ ہے کہ گھنٹی کی سی آواز کی صورت میں بھی وحی اترتی رہی۔ تو بچوں، یہ وحی کے نزول کے مختلف طریقے تھے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی
بتانا ضروری ہے کہ رسول کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ تو ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے انسانوں کی جنس میں سے، ٹھیک ہے، رسولوں کو بھیجا جاتا ہے کہ رسول تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ جو خدا کی طرف سے احکام ہوتے ہیں لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں خدا کی طرف سے، اور وہ کام کر کے بھی دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، ان کو زندگی کے ڈھنگ و چال جو ہے وہ معلوم ہو جائیں، ان کو دیکھیں کہ بھئی رسول علیہ الصلاۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ جب امت کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت بھی دی، اور پھر انہوں نے لوگوں کو احکام کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات بھی انہیں بتائی کہ ان احکام کو بجا لانا کیسے ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے رکھنا ہے تو روزے کا دورانیہ کتنا ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے تو کتنے مال پر دینی ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی امت کے لوگوں کی کیونکہ رہبری اور تعلیم کے لیے تشریف لائے، تو اس اعتبار سے انہوں نے لوگوں کو وہ کام کر کے بھی خود دکھانے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء کرام سے سیکھ کے پھر اس طرح وہ کام کرنا شروع کر دیں انبیاء کی اتباع میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول بھی دنیا میں ایسا نہیں بھیجا جن کی اطاعت کا ہم نے حکم نہ دیا ہو، یعنی ہر رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور ان کی اطاعت کی جائے، یعنی یہ جتنی امتیں پچھلی بھی گزری ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حضور کی اتباع کا حکم ہے، اسی طرح جو پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو ان کی امتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ وہ اپنے نبیوں کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں۔ اسی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عالم دنیا کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔